اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. مولانا عبدالقادر عارفی صاحب کی دفتر فکر و خبر آمد. ایڈیٹر فکر و خبر نے پیش کیا فکر و خبر کا تعارف. ٹول گیٹ عاملے نے 40 روپے کے بجائے 4 لاکھ روپے کارڈ سے ٹرانسفر کر دیے. آر بی آئی کا ہولی تحفہ, بینک اکاؤنٹ سے جتنے چاہیں اتنے پیسے نکالیں, سبھی پابندیاں ختم. حیدرآباد میں فرقہ وارانہ ماحول بگاڑنے کی کوشش, 2 مذہبی مقامات کو بنایا گیا نشانہ. ایتھوپیا, نصف صدی سے جمع کچرے کا ٹیلا گرنے سے 50 افراد ہلاک, مہلوکین میں کم عمر بچے اور خواتین بھی شامل. اردوان کی حمایت میں اجتماعات پر جرمنی اور فرانس میں اضطراب, ہالینڈ اور ترکی آمنے سامنے. یو پی انتخابی نتائج اپنے گرہباب میں جھانکیے. ناظرین, انتخابات کے نتائج سامنے آ چکے ہیں اور مختلف تجزیے و تبصرے بھی سنے ہوں گے, لیکن میں ایک چپتی ہوئی سیدھی بات لے کے آ رہا ہوں. دیکھنا نہ بھولیں فکر و خبر کی سیدھی بات میرے ساتھ. اب خبریں تفصیل سے. بھٹکل, حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مولانا عبدالقادر صاحب عارفی کی آج شام قریب 6 بجے دفتر فکر و خبر آمد ہوئی. مولانا موصوف نے فکر و خبر کی جانب سے انجام پا رہی دینی اور دعوتی خدمات کی سراہنا کرتے ہوئے مستقبل میں بلند حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنے کی نصیحت کی. اس موقع پر ایڈیٹر فکر و خبر مولانا انصار عزیز ندوی نے فکر و خبر کا تعارف پیش کرتے ہوئے کہا کہ دراصل فکر و خبر دینی اور دعوتی مقاصد کی تکمیل کے لیے کی جانے والی ایک کوشش ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ کارواں علماء اکرام کی نگرانی میں آگے بڑھ رہا ہے. مولانا موصوف کے ساتھ دفتر فکر و خبر پہنچے صدر فکر و خبر مولانا محمد الیاس ندوی نے مہمان کے ساتھ فکر و خبر کے خصوصی پروگرام سیدھی بات کا تعارف پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ مولانا انصار عزیز ندوی جس دینی شناخت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں, شاید ہی اس طرح کوئی اپنی دینی ثقافت اور تہذیب کے ساتھ دعوتی میدان کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کر رہا ہو. انہوں نے برملا اس بات کا اظہار کیا کہ ایک سیدھی بات دیکھنے والوں کی تعداد 2 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے. اس موقع پر محتمم جامعہ اسلامیہ بھٹکل مولانا مقبول احمد ندوی بھی موجود تھے. اڑپی, بینک کارڈ کے ذریعے ٹول گیٹ ادا کرنے والے شخص کے ایک کارڈ سے ٹول گیٹ عملے کی جانب سے 40 روپے کے بجائے 4 لاکھ روپے کے نکالے جانے کا واقعہ اڑپی ٹول گیٹ پر پیش آیا ہے. فکر و خبر کو موصولہ اطلاعات کے مطابق سنیچر کی رات 9:30 بجے اڑپی سے بذریعہ کار ممبئی جانے کے لیے ایک ڈاکٹر جب گندمی ٹول گیٹ پر پہنچا تو اس نے 40 روپے ادا کرنے کے لیے اپنا کارڈ دیا اور پرچی لے کر آگے بڑھ گیا. لیکن جب اس کے موبائل فون پر بینک کا پیغام موصول ہوا تب پتہ چلا کہ اس کے کھاتے سے 40 روپے کے بجائے 4 لاکھ روپے ٹرانسفر کیے گئے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر کوٹا سے واپس متعلقہ ٹول گیٹ پر پہنچا اور اس نے عملے کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے رقم کی فی الفور واپسی کا مطالبہ کیا. عملے نے یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر کو خاموش کرنے کی کوشش کی کہ ان کے پاس اس وقت مطلوبہ رقم نہ ہونے کی وجہ سے وہ انہیں نہیں ادا کر سکتے, لیکن ڈاکٹر بار بار اپنی رقم لوٹانے کا اصرار کرتا رہا اور پوری رات وہیں گزار دی. ذرائع کے مطابق ڈاکٹر ٹول گیٹ سے اس وقت تک نہیں گیا جب تک ٹول گیٹ پر 4 لاکھ روپے کی رقم جمع نہیں ہوئی اور صبح سویرے اپنی رقم لے کر وہاں سے لوٹ گیا. نئی دہلی, ہولی پر ریزرو بینک آف انڈیا نے ہم وطنوں کو شاندار تحفہ دیا ہے. پیر سے وہ سیونگ اکاؤنٹ سے حسب منشاء نقد نکال سکیں گے, یعنی ہولی کے دن سے بچت اکاؤنٹ سے نقد رقم نکالنے کی حد ختم ہو گئی ہے. اتنا ہی نہیں, پیر سے ہی نوٹ بندی کے مختلف اکاؤنٹ سے نکالنے پر لگائی گئی تمام قسم کی پابندیاں بھی ختم ہو جائیں گی. اب تک بچت اکاؤنٹ سے ہر ہفتہ زیادہ سے زیادہ 50,000 روپے ہی نکالے جا سکتے تھے. کالے دھن اور جعلی کرنسی کو روکنے کے لیے وزیر اعظم مودی نے گزشتہ سال 8 نومبر کو رات 8 بجے 500 اور 1000 کے پرانے نوٹوں کو منسوخ کر دیا
گیا تھا اور RBI نے بینک برانچوں اور ATM کیش کی کلیئرنس پر کئی طرح کی شرطیں لاگو کر دی تھیں۔ تاہم نقد رقم کی صورتحال سدھرنے کے ساتھ ساتھ وقتاً فوقتاً ان میں سے زیادہ تر کو ہٹایا جاتا رہا۔ حیدرآباد اتر پردیش اسمبلی انتخابات میں BJP کی جیت کے بالکل بعد شہر میں فرقہ وارانہ ماحول بگاڑنے کے 2 واقعات پیش آئے ہیں۔ انتخابات کے نتائج کا اعلان کرنے کے 24 گھنٹوں کے اندر سماج دشمن عناصر نے 2 مذہبی مقامات کو نشانہ بنایا ہے۔ ہندی سیاست کی خبر کے مطابق پہلے سلیم نگر کالونی میں واقع ایک چرچ میں بت رکھ دیا گیا ہے، جبکہ چرچ کے ذمہ داروں نے اس بابت چادر گھاٹ پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی ہے۔ ذمہ داران کے مطابق بروقت پولیس کو مطلع کرنے کے باوجود پولیس کی جانب سے کوئی مناسب کارروائی نہیں کی گئی۔ دوسرا واقعہ حمایت ساگر کے نزدیک پیش آیا ہے، جہاں ایک مسجد کی دیواروں پر جے شری رام نعرے لکھ دیے گئے۔ اس واقعے کے بعد مقامی مسلمانوں میں خوف کا ماحول دیکھا جا رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ہولی کا بہانہ بناتے ہوئے پولیس اس معاملے میں بھی کارروائی کرنے سے کترا رہی ہے۔ یہ دونوں واقعات عکاسی کر رہے ہیں کہ کچھ شرارتی عناصر حیدرآباد کے پرامن ماحول کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ لندن افریقہ کے ملک ایتھوپیا میں کچرے کا 15 میٹر بلند ٹیلا ڈھہ جانے کے نتیجے میں 50 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ خبر رساں ایجنسیوں نے مقامی ذمہ داران کے حوالے سے بتایا ہے کہ یہ واقعہ ہفتے اور اتوار کی درمیانی شبدار الحکومت ادریس ابابا کے نزدیک کوشی نامی علاقے میں پیش آیا ہے۔ حادثے کے وقت جائے واقعہ پر 150 سے زیادہ مقامی افراد موجود تھے۔ مذکورہ جگہ گزشتہ 50 برسوں سے 40 لاکھ آبادی والے شہر ادریس ابابا کے لیے مرکزی کچرا کنڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ کئی ٹن کچرا گرنے کی وجہ سے متعدد جھوپڑیاں اس کے ملبے تلے دب گئیں۔ مقامی بلدیہ کے خاتون ترجمان کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں کم عمر بچے اور خواتین شامل ہیں۔ یہ افراد اپنے گزر بسر کے لیے آمدنی کی غرض سے کچرے کو کام میں لاتے تھے۔ ترجمان نے بتایا کہ واقعے میں 14 مرد اور 32 خواتین شامل ہیں۔ دبئی ترکی اور ہالینڈ کے درمیان اختلاف کے بعد جرمن وزیر داخلہ نے ترک وزراء کے جرمنی پہنچ کر ترک صدر رجب طیب ایردوان کی حمایت میں ہونے والے اجتماعات میں شرکت کے حوالے سے اپنے عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ جرمن وزیر تھوماس ڈی میزائر نے اتوار کے روز ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ ذاتی طور پر میں اس مظہر کا حامی نہیں ہوں۔ ترک مہم سے جرمنی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انقرہ حکومت بیرون ملک بسنے والے ترکوں کو صدر ایردوان کے اختیارات میں اضافے پر قائل کرنے کے واسطے ان اجتماعات پر بڑی حد تک انحصار کر رہی ہے۔ اس حوالے سے آئندہ ماہ ترکی میں ریفرنڈم کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں ترک کمیونٹی کی سب سے بڑی تعداد جرمنی میں ہے، جہاں ترکوں کی تعداد 14.4 لاکھ افراد ہے۔ رواں ماہ جرمنی کے کئی شہروں میں انتظامیہ کی جانب سے ایسے اجتماعات کو منسوخ کیا گیا جن میں ترک ذمہ داران کو شریک ہونا تھا۔ اس کے نتیجے میں ایردوان سخت برہم ہوئے اور انہوں نے اسے نازی اقدامات قرار دیا ہے۔ تاہم جرمن وزیر داخلہ نے ٹی وی انٹرویو کے دوران اجتماعات پر پابندی لگانے کا مطالبہ نہیں کیا۔ ان کے خیال میں اس طرح کا اقدام گہرائی کے ساتھ غور کا تقاضا کرتا ہے۔ اسی سے متصل سیاق میں فرانس میں دائیں بازو اور دائیں بازو کے شدت پسند حلقوں نے اس نوعیت کی ملاقاتوں کے واسطے ترک وزیر خارجہ کی فرانس آمد کی اجازت دینے پر اپنے ملک کی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ کیا آپ اپنے نئے گھر کے لیے ڈائننگ ٹیبل کھوج رہے ہیں؟ صوفہ سیٹ، ٹی ٹیبل، کیبنٹ الماریوں سے اپنا نیا گھر سجانا چاہتے ہیں تو جلدی کریں۔ مدینہ کالونی میں واقع علی ایجوکیشنل بک ہاؤس میں آپ کو رعایتی داموں کے ساتھ بہترین اور عمدہ کوالٹی کے صوفہ سیٹ، ڈائننگ ٹیبل، کیبنٹ الماریاں، ٹی ٹیبل اور نت نئے ڈیزائن کے آپ کے پسند کے فرنیچر دستیاب ہیں۔ جلدی کیجیے، محدود اسٹاک ہے۔ رابطے کے لیے اس نمبر کا استعمال کریں 8150939399۔